ایک بہت بڑا لشکر جنوب کی طرف سے نمودار ہوا، اس لیے کہ دور دور تک دھول اڑ رہی تھی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ لشکر کی تعداد خاصی ہوگی۔ پھر آہستہ آہستہ دھول اڑاتا ہوا وہ لشکر ارزوم شہر کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب گرد کے بادل چھٹے تب ہر آنکھ نے دیکھا کہ ایک لشکر طلسمات حیرت میں امر ہونے والے سیال لمحوں کون سالہ وقت میں فطرت کی سحرکاری کرتے جہانگیر و دائم جذبوں کی طرح نمودار ہوا۔ پھر سب کے دیکھتے ہی دیکھتے آنے والا وہ لشکر جنوب کی طرف سے کالمکوں، جنگاریوں اور سلافوں کے قریب آ کر اپنی حیثیت، اپنی شناخت کو عیاں کر گیا، اس لیے کہ آنے والے اس لشکر کے عسکریوں نے درد کی نوبت کے پرشور آہنگ اور اجالوں کی ساعتوں میں لپٹی بے روگ صداؤں کی طرح تکبیریں بلند کی۔ اس کے بعد آنے والا وہ لشکر دشمن کے متحدہ لشکر پر بے کراں خلاؤں کی وسعتوں میں علمیوں کی رقص کرتی آتش، الفاظ و معانی کی شفق اور صبحوں کے اجالوں کی طرح اپنی اتھا سے نکل کر تاریکیوں کی ردا میں لپٹی ہر شے کو ہجرتوں کی خوفناکی میں تبدیل کر دینے والے جاگتے بے داغ طوفانوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ آنے والا وہ لشکر خواہشوں کی خون آلود آندھیوں، بپھرتی اذیتوں کی اندھیاؤں کی طرح جس سمت بھی حملہ آور ہوتا اپنے پیچھے کرب بھرے درد کے فشار، بے روگ لہو کے بہاؤ، نامندمل ہونے والے دل کے گھاؤ کی کیفیت چھوڑتا چلا گیا تھا، لاشوں کے انبار اپنے پیچھے لگاتا چلا گیا۔ اس سے پہلے کالمک، جنگاری اور سلاف خوش تھے کہ جس لشکر کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے اس کی تعداد ان کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن اب جو نیا لشکر آیا ہے اس نے ان کی دلی اور ذہنی کیفیت کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی جنوب کی سمت وہ باشکیری اور کرغیز جو کوجمان اور گوچلوک کی سرکردگی میں دشمن کے ساتھ برسر پیکار تھے، وہ آنے والے نئے حملہ آوروں کو پہچان گئے اور شور کرنے لگے کہ بلغاری ترکوں کا سربراہ بالا خان مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچ گیا ہے، اور یہ خبر اب خریم بن مقروم کے علاوہ تورائی اور کشلی خان کے لشکر تک بھی پہنچ گئی تھی۔ بہرحال بلغاری ترکوں کے سردار بالا خان کے حملہ آور ہونے کے بعد سلافوں، کالمکوں اور جنگاریوں کی حالت اب بڑی تیزی سے بے بالو پر ہوتے طیور، برگ و ثمر سے محروم اشجار، پیلے پتوں، سوکھے چہروں، تنکا تنکا ہو کر منتشر ہوتے گھانسلوں اور در بدر بے بسیرا مسافروں سے بھی زیادہ ہولناک ہونا شروع ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد دشمن نے اندازہ لگا لیا کہ بلغاری ترکوں کی آمد کے بعد ان کے اندر پسپائی کے آثار نمودار ہو جائیں گے، لہٰذا سلافوں کے سردار سکتور، کالمکوں کے سردار غلماش اور جنگاریوں کے سردار بارخولہ نے باہم مشورہ کیا۔ پھر انہوں نے پسپا ہونا شروع کیا اور دریائے ویاتکا کے لکڑی کے پل کو عبور کر کے وہ دریا کی دوسری جانب جا کر فروکش ہو گئے تھے، اور وہیں ان کا پہلے سے پڑاؤ بھی قائم تھا۔ پسپا ہونے والے کالمک، جنگاری اور سلاف اپنے پیچھے لاشوں کے سوا کچھ چھوڑ کر نہیں گئے تھے۔ جب وہ چلے گئے تب خریم بن مقروم، قریز، کوچمان، گوچلوک، تورائی خان اور کشلی خان اس سمت بڑھے جہاں بلغاری ترکوں کا لشکر اپنے زخمیوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ انہیں اپنے لشکر کی طرف آتا دیکھ کر بلغاری ترکوں کا سربراہ بالا خان بھی ان کی طرف بڑھا۔ جب سب ایک دوسرے کے قریب آئے تو اپنے گھوڑوں سے اتر گئے، سب کا آپس میں تعارف ہوا۔ بالا خان سب سے بغلگیر ہوا۔ آخر میں اس نے خریم بن مقروم کے شانے پر ہاتھ رکھا، پھر کہنے لگا، میرے بھائی، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے درد بھرے حالات تفصیل کے ساتھ مجھ تک پہنچ چکے ہیں، اور میں ان کالمکوں، جنگاریوں اور سلافوں پر کسی اچھے وقت میں ضرب لگانا چاہتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں میں نے ٹھیک وقت پر ان پر حملہ کیا ہے۔ خریم بن مقروم نے پہلے بالا خان کا شکریہ ادا کیا، پھر کہنے لگا، رات بھر تو ہم ان سے الجھتے رہے، اس وقت گہری تاریکی میں ہم ان کی تعداد کا صحیح اندازہ نہیں کر سکے تھے، لیکن جب سورج طلوع ہوا تب ہم نے دیکھا کہ ان کی تعداد ہم سے کئی گنا زیادہ تھی۔ ان کی تعداد کو دیکھتے ہوئے ہمارے کچھ لشکری بددل بھی ہوئے تھے، لیکن ہم نے ان کے ساتھ ٹکراؤ جاری رکھا۔ سورج طلوع ہونے کے بعد جس وقت دریائے دیاتکا کے کنارے کنارے جنوب سے آپ کا لشکر دھول اڑاتا ہوا نمودار ہوا، اس کے بعد ہمارے لشکر کے کچھ حصوں نے پھر سے مقابلہ شروع کیا اور کہنے لگے کہ بلغاری ترکوں کا سردار بالا خان آ گیا ہے۔ تب میں بتا نہیں سکتا ہمارے لشکریوں کو آپ کے آنے کی وجہ سے کس قدر تقویت ملی۔ میرے بھائی، جنوب کی طرف سے حملہ آور ہو کر تم نے دشمن پر کیا خوب موت کی منت کاری کی ہے۔ ان کے احساس کے سایوں میں تلخ تعبیریں، ہجر کے قصوں کے عکس بھر کر رکھ دیے ہیں۔ میں خریم بن مقروم آپ اور آپ کے ساتھیوں کی خاموشیوں کی تہوں میں قلزموں کے مد و جزر جیسی جرت مندی، صبح سے شام تک ہر شے کو خاشاک کر دینے والی جان طلب ساعتوں کی شجاعت اور ظلم کے تاجروں کے خلاف کرب کا احساس لیے موت کی علامتوں جیسی آپ کی بے باکی کو سلام کرتا ہوں۔
नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्तिसाद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। मैंने देखा मेरे भाई, अपने अस्करियों के साथ जिस समत से भी तुमने दुश्मन पर ज़रब लगाई, अपने पीछे जर्द मौसमों, खूनी बनबास, बेयकीनी की फजाओं और पेचोताब खाती क़ज़ा का समा बांधते चले गए। एक बार फिर मैं आपकी आमद, आपकी ज़रूरतमंदी को सलाम करता हूँ और साथ ही मेरे भाई तुम्हारा शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि यहाँ तक कहते कहते करीम बिन मकरूम को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि बाला खान जो उम्र में कोई ज़्यादा न था आगे बढ़ा। करीम बिन मकरूम के मुंह पर उसने हाथ रख दिया, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, इब्ने मकरूम, तुम ज्यादती कर रहे हो मेरे भाई। तुम्हारे कुछ हरकारों ने मुझसे राबिता कायम किया था कि तुम लोग कालमकों, सलाफियों और जंगारियों के खिलाफ किस बिना पर हरकत में आना चाहते हो। खुदा की कसम, तुम लोगों ने मुझसे राबिता ना भी किया होता और मुझे ये खबर हो जाती कि कुछ मुसलमान अपने साथियों की तबाही और बर्बादी का इंतकाम इन तीनों खूनी कबाइल से लेना चाहते हैं, तब भी मैं बिन बुलाए ही इन तीनों वहशी कबाइल के खिलाफ तुम लोगों की मदद पर आमादा हो जाता। बहरहाल फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों की निस्बत इन कालमकों, जंगारियों और सलाफों को मैं बेहतर तौर पर जानता हूँ, इसलिए कि माजी में मेरा भी इनके साथ टकराव हो चुका है। अगर मैंने इनके मुकाबले में अपनी ताकत और कुव्वत को भरपूर तरीके से उस्तवार न किया होता तो ये तीनों वहशी कबाइल अब तक मुसलमान बल्गारी तुर्कों को इन इलाकों से निकाल बाहर करते। मेरे भाई, ये भी याद रखना, इनकी फितरत से मैं खूब वाकिफ हूँ। ये जो इस जंग में हमने उन्हें पसपा होने पर मजबूर कर दिया है और ये दरिया द्यातका के उस पार अपने पड़ाव में चले गए हैं, तो ये हार मानने वाले नहीं, वापस नहीं जाएंगे। मौका मिलते ही फिर हम पर ज़रब लगाने की कोशिश करेंगे। पहले तो वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज सुबह ही सुबह जुनूब की तरफ से जो नया लश्कर आया है वो किसका है। जब उन्हें खबर होगी कि बल्गारी तुर्क भी तुम लोगों के साथ आन मिले हैं, तब वो अपने जंगी तरीक़ेकार को तब्दील करने की कोशिश करेंगे। छापामार जंग की इब्तदा कर सकते हैं, लेकिन जंग से टलेंगे नहीं, इसलिए कि मैं इनकी फितरत से खूब वाकिफ हूँ। लेकिन मैं इनका बंदोबस्त भी खूब करूँगा। मुझे मेरे कुछ मुखबरों ने यह भी इत्तला कर दी है कि आपने अपने लश्कर के सारे मर्द, औरतों और बच्चों को मगरबी कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर छुपा रखा है। सबसे पहला काम यह करें कि इन सारे छक्कड़ों को बाहर निकालकर शहर के अंदर महफूज करें। जब तक ये तीनों वहशी कबाइल टल नहीं जाते, उस वक्त तक मैं तुम लोगों के साथ यहाँ क़याम करूँगा और मुझे उम्मीद है उन पर हम ऐसी ज़रबें लगाएंगे कि ये भागने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन इनके साथ किसी तरीके, किसी सलीके के साथ निमटना होगा। जहाँ तक मैं इनकी फितरत को जानता हूँ, इसके मुताबिक ये कालमक, जंगारी और सलाफ जंग को तूल देने की कोशिश करेंगे। उन्हें जब खबर होगी कि बल्गारी तुर्क भी आन मिले हैं, तब वो ये कोशिश करेंगे कि जंग तूल पकड़े, ताकि बल्गारी तुर्क तंग आकर वापस जाने पर मजबूर हो जाएं और उनके जाने के बाद ये लोग तुम लोगों के खिलाफ बेबाकी से हरकत में आ जाएं। लेकिन मैं उनके इन इरादों की तकमील नहीं होने दूंगा। यहाँ पड़ाव करके हम कुछ दिन क़याम करेंगे। अगर ये दरिया द्यातका के किनारे अपने पड़ाव से पीछे नहीं हटते, तब उन्हें पीछे हटने के लिए भी एक हरबा इस्तेमाल किया जाएगा और ये ऐसे पीछे हटेंगे कि चीखते चिल्लाते दरिया के किनारे को छोड़ देंगे। जहां तक मुझे खबरें मिली हैं, इनके मुताबिक इब्ने मकरूम मेरे भाई, तुम सलाफों के सरदार सक्तूर से इंतकाम लेना चाहते हो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, आने वाले दिनों में खुदावंद ने चाहा तो सलाफों के सरदार सक्तूर को हम जिंदा गिरफ्तार करके तुम्हारे सामने पेश करेंगे। इसके बाद तुम उससे जिस तरह चाहे इंतकाम ले लेना। अब सबसे पहला काम ये करो कि मगरबी कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर जो तुमने अपने लश्कर की औरतों, बच्चों, बूढ़ों को महफूज जगह रखा हुआ है, उन्हें निकालकर यहाँ शहर के अंदर महफूज कर दो। लश्कर का एक हिस्सा अर्जुम शहर के शर्की जानिब मुतय्यन करते हैं, ताकि किसी भी मौके पर दरिया द्यातका के लकड़ी के पुल को उबूर करके वो वहशी इधर आने की कोशिश न करें। मेरे ख्याल में चंद दिन तक वो ऐसा करेंगे भी नहीं। वो इस जंग को तूल देंगे, सब राजमा जंग की इब्तदा करेंगे, ताकि मैं बल्गारियों को लेकर वापस जाने पर मजबूर हो जाऊं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। सब ने बाला खान की इस तजवीज़ को पसंद किया। फिर लश्कर का एक हिस्सा अर्जुम शहर के शर्की जानिब मुतय्यन कर दिया गया। बाकी लश्कर ने शहर के बाहर पड़ाव कर लिया था और मगरबी कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर छक्कड़ों में औरतों, बच्चों और बूढ़ों को जो महफूज किया गया था, उन सारे छक्कड़ों को निकाल कर भी पहले की तरह एक वसी गोल दायरे में खड़ा कर दिया गया था। उमैर बिन नसर और थिमर एक रोज दरियाए अर्स के किनारे किनारे अपने घोड़ों को सरपट दौड़ाते हुए रात की तारीकी में एक बस्ती में आन रुके थे। वहां उमैर बिन नसर ने अपने घोड़े को रोक लिया। उसकी तरफ देखते हुए थिमर भी अपने घोड़े की बागें खींच चुकी थी। फिर उमैर ने थिमर की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, थिमर, रात की गहरी तारीकी में जो बस्ती हमारे सामने दिखाई दे रही है, इसका नाम दरकोश है। यूं जानो ये छोटा सा एक शहर या कस्बा है।
اس میں میرے کچھ جاننے والے ہیں، یا میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ دور کے کچھ عزیز ہیں جنہیں میں، میرے بھائی کریم اور قریز اپنا ماموں خیال کرتے ہیں۔ جب تک گرجستان کے مرکزی شہر قصبک کے منگولوں کے عذاب کا خطرہ ٹل نہیں جاتا اور یہ خونی سیلاب گزر کر کسی اور سمت کا رخ نہیں کرتا، اس وقت تک میں اور تم اس بستی میں قیام کریں گے۔ پہلے میرا ارادہ ایک سرائے میں قیام کرنے کا تھا، لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے میں اپنا ارادہ ملتوی کر چکا ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد عمیر رکا۔ اس کے بعد اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، جب یہ خطرہ ٹل جائے گا، حالات درست ہو جائیں گے، تو میں پھر تمہیں یہیں چھوڑ کر خود سرائے باتوں کا رخ کروں گا۔ وہاں سے بختائی کو لے کر تمہارے پاس لوٹوں گا۔ پھر ہم تینوں مل کر خوشگوار اور پرسکون زندگی کی ابتدا کریں گے۔ اس کے بعد عمیر بن نصر نے تھمر کو اس کے کہنے پر اپنے سامان تجارت کے ساتھ سرائے باتوں میں داخل ہونے، وہاں حادثاتی طور پر بختائی کے کام آنے، اس سے شادی کرنے کی ساری تفصیل سنا ڈالی۔ تھمر کے چہرے کے تاثرات سے لگتا تھا کہ وہ ان حالات سے بے حد متاثر ہوئی تھی۔ پھر حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہنے لگی، جن حالات میں آپ نے بختائی کو اپنایا، خدا کی قسم، اپنے ایمان کے تحت میں بختائی کو اپنی بہن سمجھ کر قبول کروں گی اور اپنی زندگی کا اسے شریک بنا کر رکھوں گی۔ کسی بھی موقع پر اس کی حق تلفی نہیں ہونے دوں گی۔ میں سمجھتی ہوں کہ میں اور بختائی دونوں آپ کے لیے پیدا ہوئی تھی۔ جب تک تھمر بولتی رہی، عمیر مسکراتا رہا، پھر کہنے لگا، تمہارے فیصلے نے تھمر مجھے خوش کر دیا ہے۔ اصل میں ساری باتوں کا انکشاف تمہارے محل میں نہیں کر سکا، اس لیے کہ مجھے ادھر آنے میں جلدی تھی اور میں وہاں تفصیل میں پڑھ کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس ساری تفصیل کے جواب میں تھمر تم نے جو رد عمل کا اظہار کیا ہے، تو خدا کی قسم مجھے تم سے ایسے ہی جواب اور رد عمل کی امید تھی۔ عمیر بن نصر جب خاموش ہوا، تب تھمر نے اسے مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، یہ جو سامنے رات کی تاریکی میں بستی دکھائی دے رہی ہے، جس کا نام آپ نے درکوش بتایا ہے، یہاں آپ میرے ساتھ کس کے ہاں پناہ لیں گے؟ جواب میں پرسکون انداز میں عمیر کہہ رہا تھا، میں تمہیں بتا چکا ہوں نا، اس بستی میں میرے دور کے رشتہ دار رہتے ہیں، ان کا نام حمود ہے، میں انہیں ماموں کہتا ہوں، دور کے ماموں بھی لگتے ہیں، یوں جانو وہ ہم تینوں کو بیٹوں کی طرح عزیز رکھتے ہیں، ہم انہی کے ہاں پناہ لیں گے۔ تھمر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، اس کے دانت اندھیروں میں موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ پھر اس نے کہنا شروع کیا، کیا ایسا ممکن نہیں کہ حمود کے گھر میں داخل ہونے کے بعد ہم جو پہلا کام کریں وہ یہ ہو کہ ہم دونوں شادی کر لیں؟ آنے والے دور میں نہ جانے ہم دونوں پر کیا بیتے، حالات کیا رخ اختیار کریں اور خطرناک صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ میری یہ آخری خواہش ہے کہ اگر مجھے ان حالات میں موت آ جائے تو میں آپ کی بیوی کی حیثیت سے مروں، اور پھر آج جو مجھے حمود کے ہاں چھوڑ کر سرائے باتوں کی طرف جائیں گے، آپ کی بیوی کی حیثیت سے درکوش نام کی اس بستی میں آپ کا انتظار کرنا میرے لیے آسان اور سہل رہے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی غیر موجودگی میں جب لوگ حمود سے میرے متعلق پوچھیں گے تو وہ انہیں بتا سکے گا کہ میں اس کے عزیز یا بھانجے کی بیوی ہوں۔ اس طرح یہاں رہتے ہوئے بستی کے لوگ مجھ پر شک و شبہ نہیں کر سکیں گے، نہ کسی اور طرح سے میرے خلاف انگلیاں اٹھا سکیں گے۔ میں سمجھتی ہوں اس سلسلے میں آپ مجھ سے اتفاق کریں گے۔ جواب میں عمیر نے تھمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، تمہاری تجویز بہت معقول ہے۔ میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ بستی میں داخل ہونے کے بعد، حمود کے ہاں قیام کے بعد جو سب سے پہلا کام میں کروں گا وہ یہ کہ تم سے شادی کروں گا۔ چند دن یہاں میں تمہارے ساتھ رہوں گا، اور جب دیکھوں گا کہ منگولوں کا خطرہ ٹل گیا ہے تو میں بختائی کو لانے کے لیے سرائے باتوں کی طرف چلا جاؤں گا۔ اس پر تھمر بیچاری جذبات میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی، شمالی برفزاروں کی طرف جاتے ہوئے آپ یہ وعدہ ضرور کریں گے کہ آپ زیادہ دن وہاں قیام نہیں کریں گے اور بختائی کو لے کر فوراً میرے پاس لوٹ آئیں گے۔ اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے عمیر نے گھوڑے پر بیٹھتے ہی بیٹھتے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور تھمر کا نرم اور گداس ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ہلکے ہلکے دباتے ہوئے وہ انتہائی محبت آمیز انداز میں کہہ رہا تھا، تھمر میں جانتا ہوں میں اور تم دونوں اپنی زندگیاں ایک دوسرے کے لیے وقف کر چکے ہیں۔ یہی وعدہ بختائی نے میرے ساتھ اور میں نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے اس بستی میں چھوڑنے کے بعد بختائی کو لانے کے لیے زیادہ دن نہیں لوں گا۔ میں اسے لے کر بہت جلد تمہارے پاس پہنچوں گا اور پھر ہم اپنے مستقل ٹھکانے کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ عمیر کا یہ جواب سن کر تھمر خوش ہو گئی تھی۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور سامنے دکھائی دیتی بستی کی طرف ہو لیے۔ رات کے گھپ اندھیرے میں دونوں اپنے گھوڑوں کو ہانکتے ہوئے بستی میں داخل ہوئے۔ ایک حویلی کے دروازے پر عمیر رک گیا، گھوڑے سے اترا، پھر دروازے پر اس نے دستک دی تھی۔ اتنی دیر تک تھمر بھی اپنے گھوڑے سے اتر چکی تھی۔ اپنے اور عمیر کے گھوڑے کی باگیں اس نے پکڑ لی۔ دستک دینے کے تھوڑی ہی دیر بعد دروازے کے قریب ہی مشعل کی روشنی دکھائی دی۔ پھر کسی نے دھیمی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ جواب میں عمیر کہنے لگا، ماموں میں عمیر بن نصر ہوں، دروازہ کھولیے۔ عمیر بن نصر کا یہ کہنا تھا کہ دروازہ فوراً کھل گیا۔
کھولنے والا ایک بوڑھا شخص تھا جس کے ہاتھ میں جلتی ہوئی ایک چھوٹی مشعل تھی، جس کی روشنی میں اس بوڑھے نے عمیر بن نصر کی طرف غور سے دیکھا۔ پھر جلتی ہوئی مشعل اس نے ایک طرف رکھ دی اور بڑے پرجوش انداز میں وہ عمیر بن نصر سے گلے مل رہا تھا۔ گلے لگا ہی لگائے حمود نے جب تھمر کے متعلق پوچھا تو عمیر نے بڑے رازدارانہ انداز میں اسے تھمر کے متعلق تفصیل بتا دی۔ پھر وہ علیحدہ ہوا اور بڑی عقیدت مندی میں تھمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بچی میرا نام حمود ہے، میں گرجستان کی شہزادی کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی حمود نے زمین پر رکھی مشعل اٹھا لی، دروازہ اس نے پوری طرح کھول دیا۔ اس کے ایسا کرنے پر عمیر بن نصر حرکت میں آیا، دونوں گھوڑوں کی باگیں اس نے تھمر سے لے لیں، تینوں حویلی میں داخل ہو گئے۔ حمود کی رہنمائی میں گھوڑے کو چھوٹے سے استبل میں باندھ کر ان کے آگے چارہ ڈال دیا گیا۔ پھر عمیر اپنے پہلو میں کھڑی تھمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تھمر یہ میری ماں کی طرف سے میرے رشتہ دار ہیں، لہٰذا انہیں میں ماموں ہی کہہ کر پکارتا ہوں۔ ان کی بیوی بھی میری ماں کے رشتہ داروں میں سے ہیں، لہٰذا اسے میں خالہ کہتا ہوں۔ آؤ میں تمہیں ان سے ملاتا ہوں۔ عمیر کے ان الفاظ پر بوڑھا بیچارہ پریشان اور افسردہ ہو گیا تھا۔ کہنے لگا، میرے بیٹے تمہاری خالہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ پچھلی بار جب تم مجھ سے ملنے کے بعد شمالی برفستانوں کی طرف گئے تھے، تمہارے جانے کے کچھ دنوں بعد وہ بیمار ہوئی۔ اس بیماری نے اسے چند ہی روز کی مہلت دی اور وہ اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ اب اس حویلی میں میں اکیلا ہی رہتا ہوں۔ حمود کے اس انکشاف پر عمیر درد کے ہجر کیانیوں، درد آشوب مناظر کی طرح اداس اور افسردہ ہو گیا تھا۔ اس انکشاف پر عمیر کے پہلو میں کھڑی تھمر بیچاری بھی دکھ کے جال اور درد کی اذیت ناکی جیسی پریشان ہو گئی تھی، جبکہ ان کے سامنے کھڑا حمود زیست کے سوگ اور زندگی کی نوحہ گری کی طرح ہو کر رہ گیا تھا۔ لگتا تھا اس کی بیوی کی یاد نے اسے چھلنی زخمی کر دیا ہو۔ اس کے چہرے پر اس کی ذات کی محرومی اور بے نام زنگ آلود مسافتوں کا زہر اود کر آیا تھا۔ تھوڑی دیر تک بوڑھا حمود ابد کے لمحوں میں زیست کی بے ثباتی کی طرح کھڑا رہا، پھر عمیر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے بیٹے آؤ میں تم دونوں کے کھانے پینے کا اہتمام کرتا ہوں۔ اس پر تڑپ کر عمیر کہنے لگا، ماموں تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں راستے میں کھانا کھانے کے بعد قصبک کے شاہی محل میں داخل ہوا تھا، جبکہ وہاں میری آمد سے پہلے تھمر رات کا کھانا کھا چکی تھی، لہٰذا اب تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس موقع پر تھوڑی دیر کے لیے عمیر بن نصر نے حمود کے کانوں میں سرگوشی کی، جسے سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ کہنے لگا، بیٹے اگر یہ معاملہ ہے تو پھر تم آج کی رات انتظار کرو، میں کل اپنے چند جاننے والوں کو بلاؤں گا اور تمہیں اور تھمر کو رشتہ یا ازدواج میں ڈال دوں گا۔ تم دونوں کو فکر مند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس حویلی میں تم جب تک چاہو قیام کر سکتے ہو، آؤ میرے ساتھ۔ جواب میں عمیر بن نصر اور تھمر مسکراتے ہوئے حمود کے ساتھ ہو لیے تھے۔ حمود نے ان دونوں کو ایک کمرہ دکھایا جس میں ضروریات کی ہر شے موجود تھی۔ عمیر اور تھمر نے وہ رات اسی کمرے میں گزاری۔ دوسرے روز حمود کی بھاگ دوڑ رنگ لے آئی اور دونوں کو رشتہ یا ازدواج میں منسلک کر دیا گیا تھا۔ گرجستان کے حالات ٹھیک ہونے تک عمیر اور تھمر نے حمود کی حویلی میں ہی قیام کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ دوسری جانب منگول بڑی تندہی بڑی سرگرمی سے ملکہ روسودان کے علاقوں پر حملہ آور ہوئے تھے۔ روسودان جانتی تھی کہ وہ کسی بھی صورت منگولوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لہٰذا منگول اسے گرفتار کر کے باتوں کے سامنے پیش کر دیں گے۔ روسودان کو خطرہ تھا کہ اگر اسے باتوں کے سامنے پیش کیا گیا تو باتوں اس کی گردن کاٹ دے گا، اس لیے کہ اس نے 2 بار باتوں کے بلانے کے باوجود اس کی خدمت میں حاضری نہیں دی تھی۔ اسے یہ بھی یقین تھا کہ باتوں اس کا انجام برا کرے گا، لہٰذا اسی انجام بد سے بچنے کے لیے اس نے ایک اور راستہ اختیار کیا، اور وہ یہ کہ جس وقت منگول اس کی سلطنت کے اندر یلغار کرتے ہوئے اس کے مرکزی شہر قصبک کے قریب پہنچے تو روسودان نے خودکشی کر کے اپنا خاتمہ کر لیا۔ اس طرح جب منگول گرجستان کے مرکزی شہر قصبک میں داخل ہوئے تو انہیں ملکہ کی صرف لاش ہی ملی۔ اس پر منگولوں نے ملکہ روسودان کے بھتیجے داؤد کو گرجستان کی سلطنت کے تخت پر بٹھایا۔ کئی دن تک منگول لشکر نے وہاں قیام کر کے داؤد کے لیے انتظامات کو درست کیا۔ اس کے بعد منگول وہاں سے سرائے باتو کی طرف چلے گئے تھے۔ اپنی بیٹی کے مرنے کی وجہ سے باتو بری طرح بیمار پڑ گیا تھا اور شاید وہ اپنی بیٹی کی جدائی کو برداشت نہ کر سکا تھا۔ باتو کے طبیب بڑی دلجمی سے باتو کا علاج کر رہے تھے۔ باتو کا بیٹا اور بھائی برقائی بھی باتو کی خدمت میں لگ گئے تھے، تاہم باتو کی حالت دن بدن ابتر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ایک روز جبکہ سرائے باتو کا سب سے بڑا طبیب باتو کا جائزہ لے رہا تھا، اس وقت باتو کے قریب ہی اس کا بیٹا سرتاک اور ولیم بیٹھے ہوئے تھے۔ جب طبیب پوری طرح باتوں کا جائزہ لے چکا تو سرتاک اور ولیم طبیب کو خیمے کے دروازے پر لے گئے اور سرتاک نے بڑی رازداری سے طبیب کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا،
اب تم میرے باپ کی حالت کیسی محسوس کرتے ہو؟ اس پر طبیب نے بڑی رازداری سے کہا، یوں جانو تمہارا باپ اب لا علاج ہو چکا ہے، یہ چند روز کا مہمان ہے، میرے اندازے کے مطابق یہ بچے گا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی طبیب وہاں سے چلا گیا تھا۔